ڈیتھ ویلی قسط نمبر 6۔ میں اور حیدر میجر ولنسکی کے کمرے میں اس کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے وادی کے اسپتال میں چند گھنٹے گزارے تھے اور اب پین کلر ادویات کے زیر اثر تھا۔ چہرے کے زخم صاف کرتے ہوئے جلد کی ہم رنگ جو جھلی اتری تھی، اسے اٹینڈنٹ نے جلدی سمجھ لیا تھا۔ یوں میرا راز کھلنے سے بچ گیا تھا۔ اب سفید پٹیوں میں میرا چہرہ چھپا ہوا تھا، جس کے سبب میجر ولنسکی مجھے بطور علی یار خان پہچاننے سے قاصر تھا۔ حیدر نے میجر ولنسکی کو بتایا تھا کہ ہم دونوں دوست تھے اور اتفاق سے ہماری ملاقات ہو گئی تھی۔ میری صلاحیتوں کو حیدر نے اتنا بڑا چڑھا کر بتایا تھا کہ میجر ولنسکی مجھے کئی دفعہ نظروں میں تول چکا تھا۔ خاص طور پر اس نے مجھے لڑائی بڑھائی کے فن میں یکتا قرار دیا تھا۔ حیدر روسی زبان بولنے سمجھنے لگ گیا تھا۔ حیدر کے پاس مفرور قاتل کی تلاش کا ٹاسک پہلے ہی سے تھا۔ اس نے میجر کو بتایا کہ ہم دونوں اپنے طور پر مفرور قاتل کی تلاش میں بھٹک رہے تھے کہ اچانک اس سے سامنا ہو گیا اور قاتل نے ہم دونوں کو رائفل کے نشانے پر لے لیا۔ وہ ہمیں یرغمال بنانا چاہتا تھا۔ علی کے ہاتھوں مجھے بندھوانے کے بعد اس نے علی کو بھی باندھنے کی کوشش کی تو علی اس سے بھیڑ گیا اور ان دونوں کے درمیان دو بدو مقابلہ ہونے لگا۔ اس دوران وادی کے محافظ وہاں پہنچ گئے اور قاتل وہاں سے بھاگ نکلا تھا۔ یہ داستان سننے کے بعد میجر کی پیشانی پر شکنیں پڑ گئی تھیں۔ اس نے اپنے سامنے میز پر پڑی ہوئی MP5 اٹھائی۔ میز پر ہم دونوں کے ہتھیار، موہن کی سویا جیکٹ اور ڈوری بھی پڑی تھی، جس سے موہن نے مجھے حیدر کو باندھنے پر مجبور کیا تھا۔ رائفل کا جائزہ لیتے ہوئے میجر نے کہا، تمہاری کہانی میں جھول ہے۔ میں وارننگ دے رہا ہوں کہ غلط بیانی اعتماد کی فضا کے لیے تباہ کن ثابت ہوگی۔ علی بھی تمہارا دوست نکل آیا ہے۔ اتفاق سے مفرور قاتل سے بھی تمہاری پرانی دشمنی ہے۔ لگتا ہے تمہیں مستقل مہمان کا درجہ دینے میں کوتاہی ہوئی ہے۔ تمہارے بارے میں جامع معلومات حاصل نہیں کی گئی۔ حیدر نے ادب سے کہا، آپ ایسا سوچ رہے ہیں تو یہ میری بدقسمتی ہے۔ میجر نے حیدر کی کہانی کا پوسٹ مارٹم جاری رکھا۔ تمہیں یہاں وادی کے محافظوں کے مددگار کا قابل فخر مرتبہ حاصل ہے۔ مفرور قاتل کی تلاش میں تم وادی کے محافظوں کے بجائے اتفاق سے ملنے والے دوست کے ساتھ نہ صرف نکل کھڑے ہوئے، بلکہ مزید اتفاق یہ ہوا کہ تمہارا مفرور قاتل سے سامنا بھی ہو گیا۔ جس طرح تمہارے دوست اور مفرور قاتل کے وہاں اتری ہوئی جیکٹیں پڑی تھیں اور ایک طرف ہتھیار بھی پڑے ہوئے تھے، اس سے تو یہ اندازہ لگانا بے حد آسان ہے کہ وہاں کوئی باقاعدہ مقابلہ ہوا ہے۔ حریف للکار کر ایک دوسرے کے مقابل آئے ہیں۔ وہاں ایک غار بھی دریافت ہوا ہے جو یقیناً ممکنہ طور پر مفرور قاتل کا ٹھکانہ تھا۔ میجر نے MP5 کا رخ ہماری طرف کر دیا۔ مجھے یقین ہے کہ کہیں سے تمہیں اس ممکنہ ٹھکانے کے بارے میں پتہ چلا اور تم نے وادی کے مفاد کو پسے پش ڈالتے ہوئے مفرور قاتل سے اپنا ذاتی بدلہ چکانا چاہا اور تم دونوں کو زیر کر کے وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ حیدر نے جلدی سے کہا، معافی کے ساتھ کہوں گا کہ آپ غلط سوچ رہے ہیں۔ میں نے جو کچھ بتایا ہے وہ حرف بحرف درست ہے۔ میجر کے تاثرات سخت سے سخت تر ہوتے چلے جا رہے تھے۔ تحقیقات سے دودھ اور پانی علیحدہ ہو جائیں گے۔ اگر تم جھوٹے ثابت ہوئے تو یقین رکھو تمہارا انجام مفرور قاتل جیسا ہی ہوگا۔ ہمیں نشانے پر رکھے، اس نے آواز دی اور تھوڑی دیر میں ہم دونوں وادی کے محافظوں کے نرغے میں تھے۔ کمرے سے نکلتے میں نے دیکھا وہ ڈوری میجر ولنسکی کے ہاتھ میں تھی جس سے میں نے حیدر کے ہاتھ باندھے تھے۔ میجر اس ڈوری کو بڑے دھیان سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے اور حیدر کو جیل کے ایک لاک اپ میں ڈال دیا گیا۔ سیلن زدہ اور بدبودار گدے کے اوپر گرتے حیدر بولا، بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ میں نے کہا، وہ خرانٹ میجر اصل بات کی تہہ تک پہنچ گیا ہے۔ کوچے سے نکالنے کے بعد ہمیں دنیا سے ہی نکالنے پر تل نہ جائے۔ دیکھی جائے گی، آپ ساتھ ہیں تو غم کیا ہے۔ میں نے اسے محبت سے دیکھا، دوسرے گدیلے پر بیٹھتے ہوئے۔ پہلو کے درد کا عکس چہرے پر نظر آیا تو حیدر بے چین ہو گیا۔ اگلے 2 دن ہم نے اس سیلن زدہ لاک اپ میں ٹھٹرتے ہوئے گزارے۔ ابھی ہم شک کے دائرے میں تھے، اس لیے زیادہ سختی نہیں تھی۔ میرا علاج و معالجہ بھی چل رہا تھا۔ شکر کا مقام تھا، موہن کی ضربوں کے سبب پسلیوں میں فریکچر نہیں ہوا تھا، صرف گوشت ہی متاثر ہوا تھا۔ ان 2 دنوں میں میں خاصا افاقہ محسوس کرنے لگا تھا۔ ایک مخصوص طریقہ کار کے تحت ان 2 دنوں میں ہم سے سوال و جواب کا سلسلہ جاری رکھا تھا۔ ہم اپنے پہلے بیان پر ہی ڈٹے رہے تھے۔ اس دوران ایک رات میں نے اپنے جوتے سے نصب حساس نظام کے ذریعے کرنل سام سے رابطہ کیا۔ تھوڑی سی کوشش سے کرنل سے رابطہ ہو گیا۔ کرنل کی آواز سنتے ہی میں نے کہا، کیسے ہو کرنل؟ میں تو ٹھیک ہوں، مگر تم نے رابطہ کرنے میں خاصی تاخیر کر دی۔ ہم پریشان ہو رہے تھے تمہارے لیے۔ مجھے شک تھا کہ میں نگرانی کی زد میں ہوں۔ خفیہ کیمروں کا بھی اندیشہ تھا، اس لیے تاخیر ہوئی۔ کرنل نے ہنکارا بھرا، خیر کوئی اچھی خبر سناؤ۔ مجھے اندیشہ تھا کہ وادی میں بلیک واٹر کا بھی کوئی مخبر ہو سکتا ہے، اس لیے میں نے الفاظ تراش کر کہا، میں اس نامی تبتی لڑکی کے بہت قریب پہنچ گیا ہوں۔ بہت جلد وہ تمہارے سامنے ہوگی۔ کرنل کی آواز میں ہی جان در آیا، تفصیل بتاؤ۔ میرا موہن سے ٹاکرا ہو چکا ہے، تھوڑی کو بہت سمجھو۔ میں لیکھے ٹھکانے سے باخبر ہو گیا ہوں۔ فی الحال میں شک کی بنیاد پر جیل میں ہوں
امید ہے چند دنوں میں یہاں سے نکل جاؤں گا اور بہت جلد تمہیں خوشخبری دوں گا۔ بات کرنل کی سمجھ میں آ گئی۔ ایک دو دیگر باتوں کے بعد میں نے کہا، موہن نے میری فیملی کے بارے میں کہا ہے کہ وہ لوگ اب اس کی تحویل میں ہے۔ میں اس کی بات کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ مجھے مطمئن اور پرسکون طریقے سے کام کرنے کے لیے ضروری ہے کہ میری فیملی سے میری بات کراؤ۔ کرنل بولا، تحویل میں لینے والی بات اس نے بکواس کی ہے۔ البتہ کچھ نامعلوم افراد تمہاری فیملی کے در پہ تھے۔ میں نے ان لوگوں کو اپنی حفاظتی تحویل میں لے کر کہیں اور منتقل کر دیا ہے۔ پوری طور پر تو تمہاری بات نہیں ہو سکتی، مگر چند دن تک یہ ضرور ممکن ہو سکے گا۔ تم اپنی ایک سوئی متاثر نہ کرو، تمہاری فیملی محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ میں دل میں کرنل کی عیاری پر مسکرایا اور کئی اندیشوں کا اظہار کیا۔ کرنل نے بھرپور انداز میں مجھے مطمئن کرنے کی کوشش کی اور آخر کار مطمئن کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ کرنل سے گفتگو کے بعد مجھے پختہ یقین ہو گیا کہ نازو کی فیملی بلیک واٹر کے شکنجے سے نکل کر اب محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ جنگلے کے ساتھ لگ کر اطراف کی نگرانی میں مگن حیدر کو بھی میں نے ساری گفتگو سے آگاہ کر دیا۔ صبح ایک محافظ کی زبانی میں پتہ چلا کہ مفعول قاتل پکڑا گیا ہے۔ وہ اسٹیل مل کے ایک گودام میں چھپا ہوا تھا۔ پوری اسٹیل مل کو گھیرے میں لینے کے بعد اس کی گرفتاری عمل میں آئی۔ اس نے سخت مزاحمت کی مگر پکڑا گیا۔ اس خبر کے سننے کے چند گھنٹوں بعد ہی میجر ولنسکی ہمارے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے ساتھ اور بھی کئی لوگ تھے۔ میجر کی آنکھیں سرخ تر ہو رہی تھی اور جبڑے بھینچے ہوئے تھے۔ ان سرخ آنکھوں کا مرکز میں تھا۔ ان لوگوں کے ساتھ پانی کو تیز پریشر کے ساتھ پھینکنے والے پمپ دیکھ کر مجھے احساس ہوا کہ کڑا وقت آ پہنچا ہے۔ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے میجر نے زہریلے لہجے میں کہا، وادی میں تمہیں دوبارہ خوش آمدید علی یار خان۔ تمہارا کچھ قرض بھی تھا جو مجھے ادا کرنا تھا۔ مجھے اپنی اصلیت کھل جانے کا اندیشہ اس وقت سے ہی لاحق ہو گیا تھا جب میں نے موہن کو گرفتار ہونے کی خبر سنی تھی۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ کم بخت میرے لیے مشکلات پیدا نہ کرے۔ میں نے گہرا سانس لے کر کہا، اس کے لیے شکریہ میجر۔ تمہارے دماغ سے یہ بات لگتا ہے کہ اب تک نکلی نہیں۔ وہ محض ایک دوستانہ مقابلہ تھا۔ اس دفعہ میرا لب و لہجہ بھی اصلی تھا اور میں نے دوسری زبان استعمال کی تھی۔ میجر کے جبڑے اور بھچ گئے۔ وہ مقابلہ تم نے دھوکے سے جیتا تھا اور میں دیکھ رہا ہوں دھوکہ دینا تمہاری سرشت میں شامل ہے۔ تم بھیس بدل کر اور باقاعدہ منصوبہ بندی سے اپنے پیچھے ایک مصنوعی بیک گراؤنڈ بنا کر وادی میں اپنے مذموم مقاصد کے لیے آئے ہو اور اپنے ساتھی کو تم نے پہلے ہی حالات کا جائزہ لینے کے لانچ کر دیا تھا، مگر تم اپنے تمام تر برے ارادوں کے ساتھ چوہے دان میں پھنس گئے ہو۔ تمہارا انجام یادگار ہوگا۔ لگتا تھا موہن نے میجر ولنسکی کے دماغ میں زہر بھر دیا تھا۔ میں نے اطمینان سے کہا، مجھے اپنا گریبان صاف نظر آتا ہے۔ تم چاہو تو وہ دوستانہ مقابلہ دوبارہ بھی کر سکتا ہوں۔ رہی بات وادی میں برے ارادے سے آنے کی، تو یہ موہن کا چھوڑا ہوا شوشہ ہے جس سے تم متاثر ہو گئے ہو۔ مجھ سے پہلے حیدر اور بعد میں میں صرف اور صرف موہن کی گردن کاٹنے کے لیے آئے ہیں۔ ہمارے درمیان جس طرح کی جان لیوا دشمنی ہے اس سے ایک زمانہ واقف ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں۔ اس کے بہکاوے میں نہ آؤ۔ میجر ولنسکی قطعی متاثر نہیں ہوا۔ اس کے تاثرات جوں کہ تو رہے بولا، دوبارہ مقابلے والی حسرت بھی تمہاری پوری ہو جائے گی، ذرا تمہارا دیدار تو ہو جائے۔ اس کے اشارے پر ہم پر تیز پریشر والے پانی کی بوچھاڑ ہو گئی۔ جن لوگوں کا اس تیز پریشر والی دھار سے سانپ کپڑا ہے وہ جانتے ہوں گے کہ یہ کتنی خوفناک چیز ہے۔ اس کی ضرب جسم پر لاٹھی کی مانند لگتی ہے اور تیز تر پریشر جسم کو کاٹ بھی سکتا تھا۔ میں اس مشین سے بخوبی واقف تھا۔ یہ ابھی ہلکے موڈ پر تھی۔ اس کے بعد میڈیم اور پھر ہائی کا آپشن بھی موجود تھا۔ شدید قسم کی سردی میں ہم پانی کی بوچھاڑ کی زد میں تھے۔ لمحوں میں لاک اپ پانی ہو گیا۔ جسم اور ہاتھ پانی کی سرد ضرب سے سن ہوتے جا رہے تھے۔ میرے چہرے کو بطور خاص نشانہ بنایا گیا۔ لمحوں میں پٹیاں اڑ گئیں۔ میرے چہرے، گردن اور سینے کے زخموں سے دوبارہ سے خون اگلنا شروع کر دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد قیامت خیز یہ بوچھاڑ روک دی گئی۔ حیدر کی اپنی حالت خراب ہو گئی تھی مگر وہ تشویش بھری نظروں سے میرے زخموں کو دیکھ رہا تھا۔ میجر 2 قدم آگے بڑھ کر جنگلے کے قریب آیا۔ اگر تمہیں احساس ہو گیا ہو کہ تم واقعی چوہے دان میں ہو تو میرے ایک سوال کا جواب دے کر اپنی جان بچا سکتے ہو۔ کیا سوال ہے؟ میجر نے سنسناتے لہجے میں کہا، لی کہاں ہے؟ موہن کی کمینگاہ پر جا کر تم نے اسے للکارا تھا۔ موہن کا کہنا ہے کہ اس کمینگاہ کے بارے میں صرف میں اور لی ہی جانتی ہے اور تمہاری معلومات کا ماخذ اس کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہاں پہنچنا محض اتفاق تھا۔ یہ بات تمہیں پہلے ہم بتا چکے ہیں۔ وہ عیار شیطان تمہارے ذہن سے کھیل رہا ہے اور یہ دیکھ کر مجھے افسوس ہو رہا ہے۔ تمہارے جیسے برتر ذہنی و جسمانی صلاحیتوں کا مالک اس کے ٹرانس میں آ گیا ہے۔ اس مکھن امیز لفاظی نے قدرے اثر دکھایا۔ میجر کے تاثرات قدرے نرم ہوئے بولا، تمہیں بھی شک کا فائدہ حاصل ہے۔ تمہاری کہانی کی طرف آتے ہیں۔ دھوکہ دہی کے تم مجرم ثابت ہو چکے ہو مگر وادی میں تمہارا سابقہ ریکارڈ صاف ہے۔ وادی کے لوگ تمہیں پسند کرتے ہیں، خاص طور پر عزت مآب ولادیمیر
मुझे मुतमईन करो, नहीं तो ज़ुबान खोल दो। तुम नहीं जानते इस ली का हाथ आना कितना ज़रूरी है। इज्जत माब इसकी वजह से खास टेंशन में है। मैं ज़हन में मोहन की ज़ुबान दराजी का तोड़ करने में मसरूफ़ था। सीने पर हाथ रखकर मैंने सर को खम कर दिया। इस पसंदीदगी के मैं इज्जत माब और वादी के लोगों को मशकूर हूँ, मगर वादी में आने का मेरा मोहन के सिवा और कोई मकसद नहीं है। वादी का मुफाद आज भी मुझे बेहद अजीज है। मेजर के जब्बे दोबारा भींच गए। मैंने मजीद कहा, ली के बारे में मैंने सिर्फ इतना सुना है कि इसने महल से कोई चीज़ चुराई है। तो मुझे टास्क दो, मैं 48 घंटों में ली को पाताल से भी निकाल लाऊंगा। सिर्फ मुझे मोहन से हिसाब बराबर करने का मौका दो। वो मेरे पैरों का कातिल है। इसने आग में जलाकर मेरे पैरों को मारा है। उस तक पहुंचने के लिए मैं आग का दरिया भी पार कर जाऊंगा। मेरे लहजे की हिद्दत ने मेजर को मुतासिर किया। इस दफ़ा वो पहले से भी ज़्यादा ढीला पड़ गया था। बोला, तुम्हारा मकसद सिर्फ और सिर्फ मोहन था तो तुम्हें हुलिया बदलकर धोखा देने की क्या ज़रूरत थी। तुम वैसे ही आकर दरख्वास्त करते तो इज्जत माब तुम्हारी बात सुनते। इस दफ़ा मेजर की आवाज़ में शिकवा था। मुस्लिम बैकग्राउंड बनाना तुम्हें मुश्किल बनाता है। ये तो सिर्फ और सिर्फ हमें धोखा देने के लिए था। इसमें मोहन कहाँ फिट होता है। मेजर दूर की कुड़ी लाया था, मगर मेरा जन मुसलसल मसरूफ़ अमल था। मैंने जवाब दिया, मैं थोड़ा तफसील बताना चाहूँगा, मेरे पास वक्त है। मैंने इस बात में सर हिलाकर कहा। मोहन के जुड़वा भाई को मोहन समझकर मैंने हलाक कर दिया था और समझा था कि दुश्मनी का ये बाब हमेशा के लिए बंद हो गया। मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर यूरोप निकल गया। मुझे हकीकत का पता उस वक्त चला जब मोहन क़यामत बनकर पाकिस्तान में मेरे पैरों पर टूट चुका था। मेरे एक अजीज़ दोस्त को इसने गाड़ी में बंद करके जिंदा जला दिया। वो मेरे बारे में जानना चाहता था कि मैं कहाँ हूँ। जब मुझ तक ये खबर पहुँची, मैं वापस पाकिस्तान चला आया। उस वक्त तक मोहन वापस चला गया था। मैं इसके ताक़ुब में इंडिया जा पहुँचा। मेजर होन बीचे तवज्जो से मेरी दास्तान सुन रहा था। मैंने सिलसिला जारी रखा। वहाँ पहुँचकर मुझे मालूम हुआ कि दलाई लामा ने फौरी तौर पर मोहन को मुलाकात के लिए तलब किया था। यही वजह थी जिसके सबब इसे अचानक पाकिस्तान से जाना पड़ा। मैंने देखा कि दलाई लामा के नाम पर मेजर बेहद मुस्तरिब हो गया था। इसने बेजानी से एक टांग का वजन दूसरे पर मुंतकिल किया। इस पर नज़र डालने के बाद मैंने मजीद कहा, मोहन पैसे और मुफाद का बंदा है। मुँह मांगे दाम पर इससे कोई भी ख़तरनाक तरीन काम लिया जा सकता है। इसका पूरा गैंग है। इंडिया में पुलिस से लेकर ऊपरी सतह तक के सियासतदानों तक इसका असर रसूख है। दलाई लामा से मुलाकात के बाद इसने वादी का रुख किया। मेरे इल्म में ये बात आई तो मुझे एहसास हुआ कि कोई ग्रेट गेम है। इसके बावजूद मेरी तवज्जो सिर्फ मोहन से इंतकाम लेने पर मरकूज थी। इसके ताक़ुब में वादी की जानिब रवाना हो तो मेरे ज़हन में था कि वादी में न जाने मोहन की क्या हैसियत हो। दलाई लामा जैसी शख्सियत इसकी पुष्ट पर थी, जिसके बिलाशुबा दुनिया भर में लाखों अकीदतमंद है। मुझे डर था कि मैं वादी में दाखिल होते शिकंजे में न आ जाऊँ, इसलिए मैंने बदले हुलिये और मुस्लिम बैकग्राउंड के साथ वादी का रुख किया। यह आकर अचानक ही हैदर से मुलाकात हो गई। ये भी मोहन से बदला लेने की खातिर ही आया था। मेरे खामोश होते मेजर ने आंखें सुखेड़ी। क्या मतलब? हैदर को तुमने हरावल के तौर पर लॉन्च नहीं किया था? मैंने नफ़ी में सर हिलाया। मैंने बताया कि मैं अपनी साबिका ज़िंदगी और ख़ुद से वाबस्ता लोगों से किनारा का शौक़ यूरोप निकल गया था। वह इत्तफाक से एक लाहौर का जानने वाला मिल गया और उसकी ज़ुबानी मुझे मोहन की तबाह कारियों का मालूम हुआ तो मैंने पाकिस्तान रब्ता किया। उस वक्त तक हैदर वहाँ से मोहन के ताक़ुब में निकल चुका था और इससे कोई रब्ता नहीं हो सका था। इसके अलावा तुम चाहो तो मेरे यूरोप के सफ़र और क़याम के नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद हैं। मेजर बोला, तुम्हारी बातों में सच्चाई की खुशबू है, मगर इतने इत्तफाक़ात से मुझे इत्तफाक नहीं। खैर देखते हैं। साथ इसका रुए सुखन हैदर की तरफ हुआ। तुम तो जानते हो ली ने महल से क्या चीज़ चुराई थी, फिर इसके बारे में अपने दोस्त को क्यों नहीं बताया? हैदर ने ठिठुरते हुए कहा, जनाब मेरे इल्म में नहीं कि ली ने महल से क्या चीज़ चुराई है। मेजर सीखपा हुआ, बकवास कर रहे हो? तुम्हारा उठना बैठना जिन लोगों के साथ है, ये कैसे मुमकिन है कि तुम इस बात से बेखबर हो? हैदर ने कमाल अदाकारी से हाथ बांध दिए। मैं बेखबर हूँ। मेरे हल्के के अफराद से आप पूछ सकते हैं। हमारे दिमाग कभी ये मौजूद डिस्कस नहीं हुआ। मुझे अंदाज़ा हो गया कि कड़ा वक्त गुजर गया है। मेजर सिर्फ अपना इत्मीनान बढ़ा रहा है। मेजर ने दोबारा मेरी आंखों में आंखें डाली। दलाई लामा और मोहन की मुलाकात के बाद तुम्हें जिस ग्रेट गेम का एहसास हुआ, तुम इसके बारे में जानने की कोशिश नहीं की। मेजर का अंदाज सरसरी सा था, मगर अक़ल में तशवीश व इज़्तिराब करवटें ले रहा था। मैंने भी आम सा अंदाज़ा बनाया, कोशिश की थी। मोहन के दो करीबी साथी इस सवाल के बदले में अपनी गर्दनें तुड़वा बैठे थे, मगर वो बेखबर थे। दलाई लामा तक मेरी पहुंच नहीं थी और कुछ मोहन तक पहुंचने की जल्दी थी, वरना मजीद कोशिश से मैं बात की तह तक पहुंच ही जाता। मेरे पुरएतमाद अंदाज़े गुफ्तगू से मेजर मुतासिर हो रहा था। बोला, फिर भी तुमने कोई अंदाज़ा तो कायम किया होगा? हाँ, यहाँ आने के बाद ली नामी लड़की भी चीनी या तिब्ती है। दलाई लामा का मोहन को हायर करने का मकसद गालिबन यही लड़की और वो चीज़ है जो इसने महल से चुराई है।
मोहन यकीनन इस लड़की और इस चीज़ के लिए आया है जो इस लड़की ने चुराई है। मेजर ने हंकारा भरा। इसकी आंखें सोच की गहराइयों में उतर गई। मुझे अंदाज़ा हो गया कि जिस तूफान का रुख मोहन ने मेरी तरफ मोड़ा था, मैं इसे वापस मोहन की जानिब करने में कामयाब हो गया हूँ। मेजर बड़ी शेव खुजाता बोला, शुरू में तुमने दावा किया था कि तुम 48 घंटों में ली को ढूंढ सकते हो। तुम्हारे ज़हन में क्या प्लान है? इस सवाल ने साबित कर दिया कि मेजर मुतासिर हो चुका है। वैसे भी वो मेरी साबिका कारकर्दगी से मुतासिर था। मैंने कहा, फिलहाल तो ज़हन में यह है कि मोहन तुम्हें भटका रहा है। ली लाजमी इसकी तहवील में है या वो ली के ठिकाने के बारे में जानता है। वो ढीठ हड्डी है, ऐसे काबू नहीं आएगा। ये मौका दो, इसकी ज़ुबान कैसे खुलवानी है मैं बखूबी जानता हूँ। अचानक ही मेजर ने जाने के लिए पर तोले। देखते हैं। इसने पुश्त मोड़ी तो मैंने कहा, एक बात पूछ सकता हूँ? मेजर ने रुख मोड़कर इस बात में सर हिलाया। मोहन अचानक ही काबू में कैसे आ गया? इसका ठिकाना कैसे मालूम हुआ? मेजर के होंठों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। वो डोरी तो याद होगी जिससे हैदर बंधा हुआ था। मैंने इस बात में सर हिलाया। मेजर ने कहा, वो ख़ास किस्म की डोरी है। स्टील मिल में इस डोरी ने फौलादी एंगल बांधे जाते हैं। बिल्कुल अचानक ही हमने स्टील मिल को घेरा, फौलादी एंगल वाले गोदाम पर छापा मारा। कमबख्त ने मुजाहमत का हक तो खूब अदा किया, मगर हाथ आ ही गया। मुझे तुम्हारी जहानत पर रश्क आता है मेजर, बिलाशुबा तुम एक काबिल तरीन ऑफिसर हो। तारीफ ने मेजर को फुला दिया और वो जैसे हवाओं में तैरता वहां से रुखसत हुआ। मतला साबूते हैदर ने अंगूठे के इशारे से मुझे सराहा। थोड़ी देर बाद हम एक और लोकों पे मुंतकिल कर दिए गए। यहाँ खुशबू और साफ सुथरे बिस्तर मुयसर थे और कोयलों की एक बड़ी अंगीठी भी अंदर पहुंचा दी गई। फिर एक कोमल हाथों वाली रूसी नर्स आ गई और मेरी मरहम पट्टी दोबारा से होने लगी।